عزم یہ شہر نہیں ہے، نفسا نفسی کا صحرا ہے، یہاں نہ ڈھونڈو کسی مسافر کو ٹھہرانے والے۔ ہارون جب ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے تو جواہرات سامنے اونچے صوفے پہ ٹانگ جما کر بیٹھی تھی، نک سک سے تیار، چہرے پہ مسکراہٹ سجائے وہ ایئر رنگ پہ مسلسل انگلی پھیر رہی تھی۔ ہاشم کارنر ٹیبل کے ساتھ کھڑا تھا اور سر جھکائے کانچ کی بوتل سے مشروب گلاس میں انڈیل رہا تھا۔ ان کی آہٹ پا کر اس نے سر اٹھایا اور مسکرا کر ہارون کو دیکھا۔ شام بخیر، اور واپس گلاس میں مایا انڈیلنے لگا۔ بنا اطلاع کے دو کارداس کی آمد انسان کی شام بخیر نہیں رہنے دیتی۔ مسکرا کر وہ ایک بازو صوفے کی پشت پہ پھیلا کر سامنے بیٹھے۔ یہ محض لفاظی ہے ہارون، ورنہ تم سچ میں کارداس کو ہلکا لے رہے ہو۔ وہ ہارون پہ نظریں گویا گاڑے نخوت سے بولی تھی۔ ہماری ایسی مجال کہاں؟ کہو ہاشم، تم یقیناً اپنے مہمان کے متعلق بات کرنے آئے ہو۔ انہوں نے اطمینان سے اسے دیکھا۔ وہ گلاس اٹھائے ہوئے چلتا آیا اور پھر کوٹ کا بٹن کھولتے سامنے بیٹھ کر ٹانگ پہ ٹانگ جمائی۔ میں اپنے مہمان کے بارے میں بات کرنے نہیں آیا، میں تمہارے گارڈ کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں۔ جواہرات کسی پلاسٹک کی گڑیا کی طرح مسکراتے ہوئے ہارون پہ نظریں جمائے ہوئی تھی، البتہ انگلی مسلسل ایئر رنگ پہ پھیر رہی تھی۔ میں نے جانچ پڑتال کی ہے، گارڈ سے سعدی کی پہلے بھی لگتی تھی۔ اس رات دونوں کا جھگڑا ہو گیا اور سعدی نے اس کو زہر دے دیا۔ زہر اس کے پاس کیسے آیا، میں معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے بھی جانچ پڑتال کی ہے ہارون، اور چونکہ میں اندھا نہیں ہوں اس لیے دیکھ سکتا ہوں کہ جو گارڈ مرا ہے وہ دوپہر کی ڈیوٹی والا تھا۔ مجھے ایک ایک گارڈ کی شکل حفظ ہے، ان کا بایو ڈیٹا ازبر ہے۔ دوپہر کی ڈیوٹی والا گارڈ رات کو ادھر کیا کر رہا تھا، یہ ایک معمہ ہے، اور اس معمے کے بارے میں دو ممکنہ باتیں ہو سکتی ہیں۔ وہ بہت سکون سے کہہ رہا تھا۔ ہارون لم بھینچے سنجیدگی سے اسے سن رہا تھا۔ یا تو تم نہیں جانتے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، کیسے ہوا؟ اگر ایسا ہے تو بے فکر ہو جاؤ، کیونکہ میں نے اپنے آدمی لگا دیے ہیں اور وہ اس معاملے کی خال اور بال تک پہنچ جائیں گے، اور میں تمہیں بروقت اطلاع کر دوں گا کہ تمہارے لوگوں میں کتنی کالی بھیڑیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ تم ہر بات سے واقف ہو، تم نے ہی میرے مہمان کو مارنے کی کوشش کی ہے، اور اگر ایسا ہے تو تمہیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جس دن مجھے یہ علم ہوا کہ تم جانتے تھے اور تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تو اس دن میں تمہارے ہر معاملے کو سنبھال لوں گا۔ ایک لفظ پہ زور دیا۔ ایک دوست کے گھر جا کر اس کو دھمکانا بالکل بھی معذب نہیں ہے ہاشم۔ او نہیں، اس نے مسکرا کر ناک سے مکھی اڑائی۔ میں دھمکانے تو نہیں آیا، میں تو اطلاع دینے آیا ہوں۔ ہارون بھی چونکہ، اور جواہرات نے بھی بے اختیار گردن موڑ کر ہاشم کو دیکھا۔ کیسی اطلاع؟ میں اپنے قیدیوں کو شفٹ کر رہا ہوں۔ تمہارا سیف ہاؤس اب مجھے نہیں چاہیے، وہ وہاں غیر محفوظ ہے۔ اگر تمہیں مجھ پہ اتنا بھی اعتبار نہیں تھا تو تمہیں ان کو میرے پاس رکھنا ہی نہیں چاہیے تھا، وہ بھی ٹھنڈے لہجے میں بولا۔ ہم اعتبار کی وجہ سے ایک ساتھ کبھی بھی نہیں تھے، مفاد کی وجہ سے تھے۔ جس دن وہ ختم ہوا میں تمہیں پہچانوں گا بھی نہیں۔ کوٹ کا بٹن بند کرتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں جمعے کو کولمبو میں ہوں گا، اپنی نگرانی میں اپنے قیدیوں کو وہاں سے لے جاؤں گا۔ تم بھول جاؤ کہ میں نے کبھی ان کو تمہارے حوالے کیا بھی تھا۔ ہاشم درست کہہ رہا ہے، وہ بھی اس کے ساتھ اٹھتے ہوئے بولی۔ اس کا ذہن تیزی سے لکیریں ملانے لگا تھا۔ ہم اپنے قیدی لے جا رہے ہیں کیونکہ تم ان کی حفاظت نہیں کر سکے۔ تم اپنے عملے کی کالی بھیڑیں تلاش کرو ہارون، یا ہم خود تلاش کر کے تمہیں آگاہ کر دیں گے۔ اور ہارون نے ہلکا سا مسکرا کر ان دونوں ماں بیٹے کو دیکھا جو مضبوطی سے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے تھے۔ جواہرات کی آنکھوں میں صاف "میں تمہاری ناکامی کو کور کر رہی ہوں ہارون" والے تاثرات نپاں تھے۔ ہارون ہلکا سا سر جھٹک کر اٹھے۔ تم مجھ سے پہلے سارے جواب تلاش کر لو گے ہاشم، میں انتظار کروں گا۔ وہ دونوں داخلی دروازے کی طرف بڑھے تو ہارون نے جھک کر گلاس اٹھاتے ہوئے کہا، افسوس کہ تم جمعے کو یہاں نہیں ہوگے۔ فارس غازی کی فیملی کو میں نے چائے پہ مدعو کیا ہے۔ میں بھی تو دیکھوں کون ہے یہ فارس غازی، مصروف سے انداز میں کہہ کر انہوں نے گلاس لبوں سے لگایا۔ وہ جو اتنی دیر ٹھنڈے مسکراتے چہرے کے ساتھ بیٹھا رہا تھا، اس حلق کو کروا کر دینے والے ذکر پہ آبرو تن گئے۔ جواہرات بھی چونکی تھی، مگر ابھی کچھ پوچھنا بیکار تھا، وہ تیز تیز باہر نکل گئی۔ ممکن نہیں ہے مجھ سے یہ طرز منافقت، دنیا تیرے مزاج کا بندہ نہیں ہوں میں۔ نیا گھر کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا، نہ فارس نے دکھانے کی پیشکش کی تھی، وہ بس یہی کہے جا رہا تھا کہ جمعے کو ہم نے شفٹ ہونا ہے۔ انیکسی گویا بکھری پڑی تھی، ہر طرف گتے، کارٹن، بیگز، سامان کے ڈھیر۔ ندرت، حنین، حسینہ، زمر سب کاموں میں لگے تھے۔ حنین نے پیکنگ سے پہلے اپنے دوست کو گوگل بھائی
دوست گوگل بھائی جان سے چپکے سے بات کر لی تھی اور اب بڑے ہی سیانے انداز میں لاؤنج کے فرش پہ بیٹھی گتے کے کارٹن کو ڈکٹ ٹیپ سے بند کرتے کہہ رہی تھی، حسینہ نازک کراکری کو بیڈ شیٹس میں لپیٹ کر کاٹن میں رکھو، کیس کو صاف جرابوں میں لپیٹو، ایک تیر سے دو شکار اور ایک جیسی چیزیں ایک ساتھ رکھو، ہر کاٹن کے اوپر اس کا ٹیگ ہونا چاہیے کہ اس میں کیا ہے، اور سنو یہ ٹیگ ہم نے کاٹن کے اوپر طرف نہیں لگانے، سائڈ پہ لگانے ہیں۔ وہ کیوں آنین باجی؟ کیونکہ جب شفٹنگ ہوتی ہے تو کارٹن ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے ڈھیر لگا دیا جاتا ہے کہ اب ٹیگ پڑھنے کے لیے ہم کارٹن ہٹا کر دیکھیں گے کیا، اس لیے سائڈ پہ ٹیگ لگا دو تو ہم آسانی سے پڑھ لیں گے اور صرف وہی کارٹن نکالیں گے۔ اور حسینہ واقعی اسے متاثر ہو رہی تھی۔ حنا کا خبرنامہ ابھی بھی جاری تھا، ہر شخص اپنا ایک چھوٹا بیگ بنائے گا جس میں اس کا ٹوتھ برش، تولیہ، ایک جوڑا وغیرہ ہوں گے، وہاں جا کر اتنے تھکے ہوں گے ہم کہ کہاں پورا سامان کھول کر چیزیں ڈھونڈیں گے، سو پہلے دن رات کا الگ سامان سب کے پاس ہونا چاہیے، اونچی آواز میں کہہ رہی تھی۔ ندرت برتن پیک کرتے ہوئے باری باری اسے ایک گھوڑی سے نوازتی اور طنز کرتی، شکر ہے تمہیں بھی کچھ پتہ چل گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اندر سے وہ بہت خوش تھی، لیکن اماؤں کی وہ قسم ابھی پیدا نہیں ہوئی جو غیر شادی شدہ بیٹوں کی تعریف ہر وقت ان کے منہ پہ کرے۔ حنین نے پہلی دفعہ محسوس کیا تھا کہ اسے گھر چھوڑنے کا غم ہاشم کی ہمسایگی چھوڑنے سے زیادہ تھا۔ اتنا دل لگا کر اس گھر کو صاف کیا تھا، اب چھوڑ دیں ماموں بھی نا۔ ایک شکوہ کناں نظر اوپر ڈالی جہاں سے فارس سیڑھیاں اترتا آ رہا تھا، منہ میں کچھ چباتے ہوئے۔ وہ سویٹر اور جینس میں ملبوس تیار لگ رہا تھا۔ زمر جو صوفے پہ بیٹھی ایک کارٹن پیک کر رہی تھی، نظر اٹھا کر پہلے اسے دیکھا اور پھر حسینہ کو ذرا سا اشارہ کیا، چائے؟ وہ میں اپنی ممانی کے ساتھ پیوں گا، مسکرا کر کہتا باہر نکل گیا۔ زمر ذرا سی چونکی، یہ مسز کاردار کے پاس کیوں جا رہا ہے؟ شاید وہ اونچا سوچ رہی تھی، اس لیے ساتھ ویل چیئر پہ بیٹھے بڑے ابا ہلکا سا بولے، وہ ان کے ساتھ اس گھر کو بیچنے کی ڈیل کرنے جا رہا ہے۔ زمر اور خود حنا بھی بے اختیار مڑ کر انہیں دیکھنے لگی۔ آپ کو کیسے پتا؟ تمہارے خیال میں وہ اور کس کو بیچے گا گھر، اور وہ مسز کاردار کے ساتھ صبح کی چائے کیوں پیے گا؟ ان کے انداز میں خفگی تھی۔ زمر خاموشی سے اٹھی اور ان کا کوٹ اور مفلر لائی، ٹوپی وہ اوڑھے ہوئے تھے، اس نے ان کو کوٹ پہنایا، مفلر لپیٹا اور ویل چیئر باہر لے آئی۔ ہمیں بات کرنی ہے ابا، سو واک پہ چلتے ہیں، میں واک کروں گی اور آپ بات۔ جواہرات ڈائننگ ہال سے نکل رہی تھی اور احمد کو ہدایت دے رہی تھی جب اس نے دیکھا جیبوں میں ہاتھ ڈالے فارس مسکرا کر چلا آ رہا ہے، اور وہ ایسے کب مسکراتا تھا؟ احمد کو اس نے دور سے ہی ہاتھ ہلا دیا، اس نے بھی سر کے خم سے جواب دیا اور اندر چلا گیا۔ جواہرات آگے آئی اور بہت پیار سے فارس کہتے ہوئے اسے گلے سے لگایا اور پھر اس کی کوہنی میں بازو ڈالے اسے لیے چلنے لگی۔ مجھے دیکھ کر کتنی خوشی ہوئی ہے آپ، میری آنکھیں بھر آئیں۔ وہ ہلکا سا ہنس دی۔ جب دونوں اس کی کھڑکی کے ساتھ ترچھی رکھی دو کرسیوں پہ بیٹھ گئے تو جواہرات مسکرا کر مخاطب ہوئی، اگر تم اپنی بیوی کے بارے میں مجھ سے بات پرس کرنے آئے ہو تو میں نیکسی بیچنا چاہتا ہوں، خریدیں گی؟ جواہرات لمحے بھر کو بالکل شاکڈ ہو گئی، پھر جلدی سے سیدھی ہوئی، مگر کیوں؟ پیسے چاہیے ہیں، 2 دفعہ نوکری سے نکالا گیا ہے، اب کوئی تیار نہیں مجھے جاب دینے کے لیے، کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں، شاید کراچی چلا جاؤں، شاید ملک سے باہر، اب بتائیے کتنے میں خریدیں گی؟ اور جواہرات کی آنکھیں چمکیں، وہ ان کی زندگی سے جا رہا تھا بہت دور، اور وہ اس گھر جو اس کی ضد تھا وہ اب اس کو ملنے والا تھا مارکیٹ پرائس پہ۔ نہیں آنٹی، مارکیٹ پرائس سے 10% زیادہ۔ بالکل نہیں فارس، نخوت سے کہتی پیچھے ہو کر بیٹھی بولی، مارکیٹ پرائس پہلے ہی بہت زیادہ ہے، اس سے اوپر کوئی نہیں خریدے گا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، اب مارکیٹ پرائس سے 20% زیادہ۔ جواہرات کے ابرو اس تعجب سے اٹھے، فارس اتنی قیمت نہیں ہے اس جگہ کی کہ 30% زیادہ۔ وہ جتنا احتجاج کرتی وہ اتنی قیمت بڑھاتا جاتا۔ جواہرات نے خفگی سے اسے دیکھا۔ میری خوش اخلاقی انگا ہوئی، اور اگر میں خریدوں ہی نا، ہماری 4 دیواری کے اندر کی عمارت تم کسی اور کو تو نہیں بیچ سکتے۔ میں جس کو بیچوں گا وہ کوئی فقیر نہیں ہوگا، آپ جیسا دولت مند اور شان و شوکت رکھنے والا ہوگا۔ آپ کا کوئی دشمن بھی ہو سکتا ہے، اور دشمنوں کو جائیداد کے تنازعات شروع کرنے میں بہت مزہ آتا ہے، وہ مجھ سے دگنی قیمت پہ خریدنے کو تیار ہو جائیں گے۔ سو مارکیٹ پرائس سے 30% زیادہ مسز کاردار۔ اس کا انداز حتمی تھا، وہ چند لمحے چپ بیٹھی اسے گھورتی رہی۔ یہ گھر تو وہ دگنی قیمت پہ بھی خریدنے کو تیار تھی، سو ہاتھ مسافے کے لیے بڑھایا، 25% زیادہ، اور یہ فائنل بات ہے، اب بڑھا کر مجھے غصہ مت دلانا۔
کانٹریکٹ بنوائیں اور مجھے دیں، اور آج رات تک میرے اکاؤنٹ میں ساری رقم ٹرانسفر کروا دیں۔ یہ گھر آپ کا ہے اب۔ ہاتھ ملائے بغیر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ نہ اس نے چائے مانگی، نہ جواہرات نے پلائی۔ دور دھندلکے میں فارس نے دیکھا کہ زمر ابا کی ویل چیئر دھکیلتی جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ یہاں سے ان کی گفتگو نہیں سن سکتا تھا، لیکن اگر تم دھند کو چیرتے ہوئے ان تک پہنچو تو دیکھ سکتے ہو کہ زمر کے ویل چیئر پکڑے ہاتھ جم رہے تھے، ناک بھی گلابی پڑ رہی تھی، ٹوپی سے نکل کر کندھوں پہ گرے گنگریالے بال ہوا میں اڑ رہے تھے۔ واک کا آئیڈیا بہت برا تھا ابا، میں برف ہو رہی ہوں۔ تم عرصہ پہلے برف ہو گئی تھی، شاید تمہیں خود بھی اندازہ نہیں ہے۔ وہ خفا تھے۔ وہ دونوں ہاتھ رگڑتی ان کے سامنے آ بیٹھی، پنجوں کے بل وہیں گھاس پہ۔ دھند میں ڈوبے اونچے درخت ارد گرد خاموشی سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ اس کی بھوری آنکھوں میں خف کی مگر تھکان تھی۔ مجھے پتہ ہے وہ بے گناہ ہے، یہ بھی کہ وہ اچھا ہے، اور یہ بھی کہ میرا خیال رکھے گا، لیکن میں اس کو ڈیزرو نہیں کرتی۔ میرے پاس اس کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اس کے لیے برف کی بن جاتی ہوں، میں پگھلنا نہیں چاہتی۔ تو کیا تم اس کو بھی برف کا بنانا چاہتی ہو؟ اور اس فکرے پہ تو وہ اس ٹھنڈ میں بھی اندر تک جل گئی۔ ابا، شکایت سے ابھری بھوری آنکھوں میں، تم شادی کے لیے بھی ایسی ہو گئی تھی۔ تم ہر وقت جمع تفریق کرتی رہتی ہو، خود سے باتیں فرض کر کے ان کو ذہن میں بڑھا چڑھا دیتی ہو، لیکن سچی محبت سے کیے گئے کام جمے ہوئے دل کو پگھلا دیتے ہیں، اور کچھ لوگ اس قابل ہوتے ہیں کہ ان کے لیے پگھلا جائے۔ حنین کو اب بھی امید تھی کہ اس فلیش میں رکھی فروزن سے شاید ہاشم کی فائلز نکل آئیں۔ سو جس وقت وہ پیکنگ نہ کر رہی ہوتی، اونچی آواز میں اولف کے ساتھ گنگنا رہی ہوتی۔ ابا بھی سارا دن وہی سنتے رہتے، اسی لیے بگڑتے جا رہے تھے۔ مگر کیسے پگھلوں میں؟ اس نے ہار مان لی تھی۔ نگاہیں دور انیکسی کی طرف جاتے فارس پہ جمی تھیں، جو دھند میں دھندلا نظر آ رہا تھا۔ یہ فریزر کیسے پگھلا جاتا ہے؟ کیسے؟ اس کا سوئچ نکال دیا جاتا ہے، اس کی پرانی زندگی سے سارا رابطہ منقطع کر دیا جاتا ہے، تاکہ اس کو ماضی کی توانائی، پرانی یادیں کچھ بھی نہ مل سکے، اور پھر اس کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ محبت کھلا دروازہ ہوتی ہے زمر، تازہ ہوا کو آنے دو، دروازہ کھول دو۔ اس نے یہ اور یہ کیا، میں نے یہ کیا، یہ سب بھول کر چند لمحوں کے لیے، پھر ساری برف خود بخود پگھل جائے گی۔ سنتی رہی، پھر تھکان سے مسکرائی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابا کی بات مکمل ہوئی اور اس کی واپسی کا سفر خاموشی سے کٹا۔ ابا نے پھر کچھ نہیں کہا، وہ کہہ کر چھوڑ دیا کرتے تھے، پیچھے پڑ جانا اور بار بار دہرانا اولاد کو ڈھیٹ بناتا ہے، اور ابا ایسا نہیں چاہتے تھے۔ ایک ضرب اور بھی، اے زندگی تیشہ بدست، سانس لینے کی سکت اب بھی میری جان میں ہے۔ اگلی صبح فارس غازی نے کاردار اینڈ سنز کے ہیڈ آفس میں ہاشم اور جواہرات کی موجودگی میں سائن کیے، اٹھ کر ان سے بھاری بھاری ہاتھ ملایا اور چند مصنوعی مبارکباد دی، اور نیک تمنائیں سن کر وہ وہاں سے چلا آیا۔ اس کے جانے کے بعد جواہرات نے ہاشم کو دیکھا۔ وہ کراچی جانے کی بات کر رہا تھا۔ کیا واقعی وہ ہماری زندگیوں سے چلا جائے گا ہاشم؟ اب موو آن کرنے کا وقت ہے ممی، ماضی کو ماضی میں چھوڑ کر نئی زندگی شروع کرنے کا وقت ہے۔ اس کو اس کی زندگی شروع کرنے دیں۔ جیل نے اسے سارے سبق سکھا دیے ہیں، اب وہ انتقام اور انصاف کے چکروں سے دور رہے گا۔ وہ کافی مطمئن لگ رہا تھا۔ میز پہ انیکسی کی چابی رکھی تھی، جو گڈ ول گیسچر کے طور پہ فارس ادھر چھوڑ آیا تھا۔ یہ انیکسی ان کی ضد تھی، اور وہ اورنگزیب کاردار کی وجہ سے اتنے سال خاموش رہے تھے، پھر برا بھی نہیں بننا چاہتے تھے، اور اب وہ ان کی جھولی میں آ گری تھی۔ کیا شاندار آغاز تھا نئی زندگی کا۔ پرائر پہ جانے کی تیاری کریں ممی، وہ سکون سے بولا تھا۔ شیرو اور سعدی کے معاملے ذہن سے ہٹا کر وہ پرائر انجوائے کرنا چاہتا تھا۔ شری لنکا میں 3 پرائر یعنی پریڈ ہوتے تھے، تینوں پویا یعنی ماہ کامل پورے چاند کی راتوں کو ہوتے تھے۔ پہلا جنوری میں ہوتا تھا، دوسرا فروری اور تیسرا جولائی میں۔ پجاری اور ہاتھیوں کا لشکر مندر سے شروع ہوتا اور شہر کی مختلف گلیوں کا چکر کاٹ کر اپنی منزل تک پہنچتا تھا۔ پورا شہر اور پوری دنیا سے لوگ آ کر فٹ پاتھ پہ گھنٹوں کھڑے ہو کر پریڈ کے ان کی گلی تک پہنچنے کا انتظار کرتے تھے۔ پھر اس کو گزرتے دیکھتے تھے۔ کارداس کولمبو کا ایک پرائر ہمیشہ دیکھنے جاتے تھے۔ شہرین پہلے ساتھ جاتی تھی، لیکن اب ہاشم اس کو ساتھ نہیں لے کر جا رہا تھا۔
شیرو سے اس نے پوچھا تک نہیں تھا۔ سونے کی جان تھی ان ہاتھیوں میں۔ وہ اس کو لے کر جا رہا تھا جواہرات کے ساتھ، اور وہ مطمئن تھا۔ ماہ کامل کی رات سے 2 روز پہلے گارڈ سعدی اور خاور کو ان کے کمروں سے نکال کر لائے اور ایک تیسرے کمرے کے دھاتی دروازے کھولے جو صرف بجلی سے کھلتے تھے، اور ان کو اندر دھکیلا۔ وہ اس کمپاؤنڈ کا میکسیکم سیکیورٹی روم تھا۔ اندر 2 لوہے کے پلنگ رکھے تھے۔ بہت جلد تم لوگوں کو اس جگہ سے منتقل کیا جا رہا ہے، تب تک تم ادھر رہو گے۔ حیران سے سعدی کو بتایا گیا تو وہ فوراً خاموش کھڑی میری کو دیکھنے لگا جیسے بہت شاکڈ ہوا ہو۔ تم نے بتا دیا ان کو؟ میری نے نگاہیں جھکا دیں۔ خاور نے غصے سے سعدی کو دیکھا۔ تم نے اسے کیوں بتایا؟ میں سمجھا وہ بھی جانا چاہے گی۔ میری تم ایسے کر سکتی ہو؟ وہ بے حد ہرٹ لگتا تھا۔ میری خاموشی سے باہر نکل گئی۔ اس نے اپنے کان گویا لپیٹ لیے تھے۔ جب دروازہ قفل در قفل بند ہوتے گئے اور وہ دونوں تنہا رہ گئے تو سعدی اس کی طرف گھوما۔ تمہیں یقین ہے ہماری باتیں ریکارڈ نہیں ہو رہی؟ کوئی بھی اپنی ذاتی جیل میں کیمرے، ریکارڈ یا سرویلنس نہیں لگاتا سعدی۔ آپ کو کیا معلوم ڈی وی آر پہ بیٹھا گارڈ پک جائے اور وہ ویڈیوز جو آپ کے خلاف ڈیتھ وارنٹ جا کر پولیس کو دے دے۔ پھر بھی مجھے چیک کرنے دو۔ خاور کام پہ لگ گیا۔ دیواروں کو چھو کر، ٹٹول کر محسوس کیا، کونے چیک کیے، پھر پلنگ کھینچ کر چڑھا اور چھت کا معائنہ کرنے لگا۔ سو میری انجو نے وہی کیا جو میں نے کہا تھا۔ سعدی گہری سانس لے کر اپنے بیڈ کے کنارے بیٹھا۔ تمہیں اتنا یقین کیسے تھا کہ میری ان کو بتا دے گی؟ وہ میرے لیے ہمدردی رکھتی ہے، مگر اسے اپنی جاب واپس چاہیے تھی، اسی لیے میں نے اس کو یہ موقع دیا تاکہ اس کی نوکری اسے واپس مل جائے، اور ہمارے بھاگنے کے خوف سے ہمیں وہ اس میکسیکم سیکیورٹی سیل میں شفٹ کر دے۔ کہہ کر وہ چھت کو دیکھنے لگا۔ میری کو ان دونوں نے کیسے استعمال کیا تھا میری کو کچھ علم نہ تھا۔ سو یہ وہ سیل ہے جہاں ہارون عبید نے اپنی بیوی کو رکھا تھا، اور اس کو یہاں سے نکالنے کے لیے تم نے راستہ بنایا تھا۔ ویسے کیا تم اسے نکالنے میں کامیاب ہو گئے تھے؟ کیا بنا تھا اس کا؟ تم میرے بیسٹ فرینڈ نہیں ہو، ایسے سوال مت پوچھو۔ آج رات سے ہم کام شروع کریں گے۔ اب وہ دبی آواز میں کہتا اس کو اس کے حصے کا کام سمجھا رہا تھا، اور سعدی یوسف جانتا تھا کہ یہاں سے نکل کر بھی وہ خاور مظاہر حیات کا قیدی ہوگا۔ درپیش صبح و شام یہی کشمکش ہے۔ اب اس کا بنوں میں کیسے کہ اپنا نہیں ہوں میں۔ فارس قاضی اس رات جس وقت انیکسی پہنچا، پورا گھر برہنہ سا لگتا تھا۔ خالی دیواریں، سامان کے پیک شدہ ڈھیر، کارٹن۔ زمر کے اسٹڈی کم نئے کمرے کے دروازے پہ رک کر اس نے دستک دی، پھر اسے دھکیلا۔ وہ اپنے صوفہ کم بیڈ پہ بیٹھی جو زمین سے 2 بالش تھی اونچا تھا، فائل سامنے پھیلائے نوٹ بک پہ کچھ لکھ رہی تھی۔ بال جوڑے میں بندھے تھے اور ایک لٹ جھک کر کاغذ کو چھو رہی تھی۔ آہٹ پہ بھوری آنکھیں اٹھائی تو اسے چوکھٹ میں کھڑے دیکھا۔ آ جاؤں؟ جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا، وہ سنہری آنکھیں اس پہ جمائے ذرا سا مسکرایا تھا۔ تمہارا گھر ہے، آؤ یا جاؤ؟ وہ دوبارہ سر جھکا کر کام کرنے لگی۔ فارس دروازہ بند کر کے اندر آیا اور اس کے ساتھ بیٹھا۔ اب یہ میرا نہیں رہا، میں نے بیچ دیا۔ تمہارے اپنے فیصلے ہیں فارس، کسی کو کیا اعتراض ہوگا؟ فارس خاموش رہا۔ یہ اس کی ماں کا گھر تھا، اس کی عمر گزری تھی اس میں، زرتاشا کے ساتھ گزرا وقت، اچھی بری یادیں۔ وہ لمحے بھر کے لیے وہ سب سوچنے لگا، پھر سر جھٹک کر زمر کو دیکھا۔ کافی پیو گی؟ وہ سر جھکائے ذرا سا مسکرائی۔ واہ فارس قاضی، آج آپ میرے لیے کافی بنائیں گے؟ اور چہرہ اٹھایا۔ شور، تھینکس۔ میری کافی میں چینی مت ڈالنا، اور کافی زیادہ ہو۔ اب وہ ٹیک لگا کر بیٹھ چکا تھا۔ زمر کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ ایک منٹ، ہم سے کون کافی بنا رہا ہے؟ زمر بی بی، ابھی میں اتنا ذہن و ریت نہیں ہوا کہ رات کے 11:30 بجے اپنی بیوی کے لیے کافی بناؤں، اس لیے آپ بنائیں گی۔ وہ کبھی نہ اٹھتی، مگر اس نے اسے آپ کہا تھا عرصے بعد، اچھا لگا تھا۔ بظاہر کاغذ پٹک کر اٹھی۔ صرف اس لیے بنا رہی ہوں کیونکہ میرا اپنا دل چاہ رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ 2 بھاپ اڑاتے کپ لیے اندر داخل ہوئی، ایک اسے تھمایا اور دوسرا خود لے کر اس کے ساتھ بیٹھی۔ فارس اکڑوں انداز میں بیٹھا تھا اور وہ اوپر پیر سمیٹ کر دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے تھی۔ دونوں اپنی سوچوں میں گم گھونٹ کافی پینے لگے۔ کل ہارون عبید کی چائے پہ مدعو ہیں ہم۔ یہ دعوت تمہاری گرل فرینڈ نے دی ہے یا اس کے باپ نے؟ وہ ہلکا سا ہنس دیا اور کافی کا گھونٹ بھرا۔ وہ میری گرل فرینڈ نہیں ہے۔ اوہ سوری، مجھے بھول گیا۔ تمہاری کوئی گرل فرینڈ کیسے ہو سکتی ہے؟ تمہارے تو 32 ایلیبائز تھے نا؟ استغفر اللہ، اس نے خفگی سے اسے دیکھا۔ میں صرف کافی پینے گیا تھا، صرف ایلیبائی بنانے۔ فوٹیج نکالی، پکچرز لی اور آ گیا۔ ایسی جگہوں پہ نہیں جاتا میں۔
مجھے کیا معلوم، رات گئے تک گھر سے باہر ہوتے ہو، کہاں جاتے ہو، کیا کرتے ہو؟ شانہ اچکا کر وہ گھون گھون کافی پینے لگی۔ وہ مسکرا کے رہ گیا۔ نارمل کپلز ایسی باتیں پوچھتے ہیں، ہم نارمل نہیں ہیں۔ سعدی کی غیر موجودگی میں ہم میں سے کسی کی زندگی نارمل نہیں ہو سکے گی۔ فارس اس نے کپ پرے رکھا اور سنجیدگی سے اس کی طرف مڑی۔ ہم اسے کیسے ڈھونڈیں گے اب؟ مجھے تو کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ میں ڈھونڈ رہا ہوں، وہ مل جائے گا، اس نے تسلی دی، اور زمر نے اس پہ اعتبار کر لیا۔ وہ کرنا بھی چاہتی تھی۔ پچھلے چند ماہ فارس کو جیل سے نکالنا ان کے سروائیول کا مسئلہ بن چکا تھا، اور سعدی کی تلاش پس منظر میں چلی گئی تھی۔ کوئی اور چارہ بھی تو نہ تھا، مگر فارس کو رہا ہوئے 3 دن بیت چکے تھے، اور 3 دن سے وہی یہی سوچ رہی تھی، کیا کرے، کیسے کرے؟ ہارون عبید کی چائے تمہارے حلق سے اتر جائے گی، یہ جانتے ہوئے کہ اس کا ہاتھ ہے سب میں۔ وہ کئی دفعہ یہ بات اس سے کہہ چکی تھی، اور فارس کبھی اس پہ تبصرہ نہیں کرتا تھا۔ ہاشم کا نام وہ نہیں لیتی تھی، وہ اسے گولی نہ مار آئے۔ میرے حلق سے بہت کچھ اتر جاتا ہے۔ کپ اٹھائے وہ کھڑا ہو گیا۔ کل ہم موو کر جائیں گے۔ مجھے پتہ ہے تم تھکی ہوئی ہوگی، مگر چائے پہ جانا ضروری ہے، تیار رہنا۔ زمر نے صرف سر ہلا دیا۔ وہ اب سوچ میں گم، گھون بھرتا باہر جا رہا تھا۔ ایک شوق کی یہی لاج رکھ، وہ جو دور ہے بہت دور ہے۔ وہ ایک ساکن سی شام تھی، سردی گویا کلفی جما دی تھی اور ہڈیوں کے اندر تک درد کر دیتی تھی۔ آسمان پہ پورا چاند چمک رہا تھا، ماہ کامل، پویا، بدر۔ چینی پورے چاند کو فیملی ری یونین کی علامت سمجھتے ہیں۔ ماہ کامل کی رات چینی خاندان کے دور مقیم بیٹے بیٹیاں لوٹ کر اپنے گھروں کو آتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ گاؤں کے خاندانی گھر کے آسمان کا چاند زیادہ چمکیلا ہوتا ہے۔ ساری دنیا کہتی ہے کہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، مگر چینی کہتے ہیں کہ جوڑے بنتے آسمانوں پہ ہیں، مگر ان کی تیاری چاند پہ ہوتی ہے۔ ان کی لوک کہانیوں میں آتا ہے کہ چاند پہ چانگی نام کی پری اپنے لکہارے کے ساتھ رہتی ہے اور اسے آب حیات پی رکھا ہے۔ بدھسٹ لوگ ماہ کامل کو مبارک جانتے ہیں، کیونکہ بدھا کی زندگی میں سارے اہم واقعات ماہ کامل کی رات کو پیش آئے تھے۔ وہ اس رات کو انسان کی روحانی اور مذہبی زندگی کے لیے اہم سمجھتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ اس رات انسان اپنے دین کی طرف پلٹتا ہے۔ ہندوؤں کا ماننا ہے کہ چاند پانی کو چونکہ کنٹرول کرتا ہے، اس لیے ساری دنیا کو کنٹرول کرتا ہے، اور وہ اس کا تعلق مقدس گائے سے جوڑتے ہیں۔ چند ادیان اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ ماہ کامل کی رات عہد لینے یا وعدے کرنے کے لیے اچھی نہیں ہے۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ چاند انسانی جسم کے اندرونی پانی پہ ایسے ہی اثر انداز ہوتا ہے جیسے کہ سمندر کی لہروں پہ۔ دماغی امراض یا دمے اور جلد کی بیماریوں میں مبتلا لوگوں کی حالت اس رات زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ ییل میں ہونے والی ایک تحقیق یہ بھی کہتی ہے کہ پورے چاند کی رات اگر کسی کا خون بہے تو وہ عام دنوں سے زیادہ بہتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ چاند کی چند مخصوص تاریخیں کیپنگ ہجامہ کے لیے زیادہ شفا بخش ہیں، اور قدیم داستانیں یہ کہتی ہیں کہ اس رات کچھ ویئرولف انسان بھیڑیے بن جاتے ہیں اور صبح ہوتے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ امریکی کہتے ہیں کہ انہوں نے چاند پہ قدم رکھا تھا، اور دنیا میں بہت سے کانسپیرنسی تھیورسٹ اس بات کو ایک ڈرامے کے سوا کچھ نہیں مانتے، اور وہ ٹھوس دلائل سے ثابت کرتے ہیں کہ آج تک کسی انسان نے چاند پہ قدم نہیں رکھا۔ نیل آرمسٹرانگ کی موت کے ساتھ ہی یہ راز کہ انسان نے چاند تسخیر کیا تھا یا نہیں بھی دفن ہو گیا، اور دنیا کے سب سے عظیم انسان ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وَمَن شَرٍّ غاسق اذا وقب کی تشریح میں فرمایا ہے کہ غاسق چاند ہے، اور ہر قرآن پڑھنے والا اس آیت کو پڑھ کر چاند کے شر سے پناہ مانگتا ہے، اور دنیا والوں سے بے نیاز۔ وہ چاندی کا تھال اس رات سرد سے آسمان پہ چمک رہا تھا، پورا مکمل پویا۔ فارس غازی کا خاندان ایک پوش علاقے کے اس بنگلے میں آ بسا تھا۔ بنگلہ سبز بیلوں سے ڈھکا تھا اور کافی خوبصورت تھا، انیکسی سے کئی گنا کم قیمت، مگر اس سے کئی زیادہ کھلا اور بڑا۔ ہر کسی کو اس کا اپنا کمرہ ملے گا۔ سیم اس بات پہ خوش تھا، اور اب ندرت حسینہ اور صداقت کے ساتھ مل کر سامان رکھوا رہا تھا۔ سب تھک بھی گئے تھے، اور اس وقت وہ حال تھا کہ ندرت کچھ مانگتی تو ہنا اور سیم ایک دوسرے کو اشارہ کرتے، تم قریب ہو، تم اٹھاؤ گے، اور یہ تو بہن بھائیوں کا پرانا اصول ہے کہ قریب والا ہی کام کرے گا۔ زیادہ شامت سیم کی آ رہی تھی۔ گھر کسی حد تک سیٹ ہو چکا تھا۔ زمر اور فارس چائے پہ جا چکے تھے۔ حنین اب صرف خالی سی تھی۔ قصر کو گردن اونچی کر کے دیکھنے کی اتنی عادت ہو گئی تھی کہ اب گردن اور دل دونوں درد کرنے لگے تھے۔ اتنے دن سے نماز نہیں پڑھ رہی تھی، نہ ادا نہ قضا، دل ویران تھا۔
وہ امی کی ڈانٹ ڈپٹ کو انسنی کر کے وہ اپنی ٹیچر کے پاس چلی آئی تھی۔ ان کا گھر چند منٹ کی واک پہ تھا۔ یاد رہے کہ وہ اپنے پرانے علاقے میں ریسٹورنٹ کے قریب ہی آ بسے تھے۔ اب ان کے ڈرائنگ روم میں ان کے سامنے سر جھکائے بیٹھے وہ ایک دفعہ پھر اپنی کمزوریوں کا اقرار کر رہی تھی۔ نماز کی عادت نہیں بنتی، وہ کیا کرے؟ وہ اینک اتار کر اسے دیکھ کر پوچھنے لگیں، ظہر اور مغرب تو سبھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن عصر کس کی قضا ہوتی ہے؟ اور فجر اور عشاء کون چھوڑ دیتا ہے؟ کیا آتا ہے حدیث میں؟ منافق، وہ جھٹ بولی۔ اور منافق کون ہوتا ہے؟ کافر، مشرک، ہندو، یہودی۔ حنین نے نفی میں سر ہلایا۔ منافق کلمہ گو انسان ہوتا ہے جو ایمان نہیں لاتا، صرف اسلام لاتا ہے۔ حنین کا سر جھک گیا، کونے میں جلتے ہیٹر کی حدت سے چہرہ دہکنے لگا۔ چوری کرنے والا منافق نہیں ہوتا، حتیٰ کہ بدکار بھی منافق نہیں ہوتا۔ پھر منافق کون ہوتا ہے بھلا؟ جو بات کرے تو جھوٹ بولے، امانت رکھے تو اس میں خیانت کرے، لڑے تو گالی دے، وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے۔ جھوٹا، خائن، وعدہ خلاف اور بد زبان۔ ٹیچر نے انگلیوں پہ گنوایا۔ یہ چاروں یا ان میں سے ایک چیز بھی کسی میں ہو تو وہ منافق ہوتا ہے۔ جھوٹ زبان سے بولا جاتا ہے، گالی زبان سے دی جاتی ہے، وعدہ زبان سے کیا جاتا ہے، امانت کی ذمہ داری زبان سے لی جاتی ہے۔ اس بات پہ سر ہلایا۔ تو کیا چیز منافق کو نماز سے دور کرتی ہے؟ اس کی زبان۔ وہ چونکی، جھوٹ، خیانت، بد زبانی، غلط الفاظ بولنا، بات سے پھر جانا، ہیلے بہانے کرنا، غیبت کرنا کہ مسلمان کی عزت بھی ہمارے اوپر امانت ہوتی ہے۔ یہ سارے گناہ انسان کو دوغلا بنا دیتے ہیں، گندا کر دیتے ہیں۔ ان سے دور رہو گی تو نماز کے قریب آؤ گی۔ اب یہ مت کہنا کہ فلاں تو اتنا جھوٹا اور بد زبان ہے مگر فجر پڑھتا ہے۔ ہمیں کچھ نہیں پتہ کون کیسی نماز پڑھتا ہے، نہ کسی کو یوں جج کرنا چاہیے، صرف اپنا معاملہ دیکھو۔ حنین کے اندر کچھ ہل کر رہ گیا تھا مگر وہ بولے جا رہی تھی۔ یہ تو ہو گیا کہ نماز سے کیا روکتا ہے، اب بتاؤ نماز خود کیا ہے؟ پچھلی دفعہ کا سوال دہرایا۔ وہ ابھی چپ رہی۔ یوں کرو، انہوں نے ایک لائٹ پہ بندی گھڑی دیکھی، وضو کر کے آؤ اور میرے سامنے ایک رکعت نماز پڑھو۔ نہیں، یہ اصلی والی نماز نہیں ہوگی، ابھی عصر کا وقت بھی داخل نہیں ہوا۔ یہ کوئی اسکالرلی ایڈوائس بھی نہیں ہے، نہ اس مشق کا تعلق دین سے ہے، یہ تو صرف ایک ریہرسل ہوگی۔ جیسے اصل چیز سے ہم پہلے ریہرسل کرتے ہیں نا، اسی طرح۔ جاؤ، باتھ روم کی طرف اشارہ کیا۔ وہ متذبذب سی اٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ جائے نماز بچھائے کھڑی تھی۔ ٹیچر کا صوفہ اس کی پشت پہ تھا اور یہاں سے اس کو صرف ان کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ دوپٹہ لپیٹ کر اس نے مدھم آواز میں تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ اللہ اکبر کہہ کر اس نے ہاتھ باندھے۔ وہ ابھی تک ہیجان میں تھی۔ پیچھے سے ٹیچر کہنے لگی تھیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے وقت تم اعتراف کرتی ہو کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تمہاری ہر مصروفیت، ہر ضروری کام سے بڑا ہے۔ جب اس کی اذان آ گئی تو تم چھوٹی ہو گئی اور اس کی بڑائی تسلیم کر کے مصلی پہ آ کھڑی ہوئی۔ وہ خاموش ہوئی تو ان کی طرف پشت کیے کھڑی حنین سینے پہ ہاتھ باندھے مدھم آواز میں پڑھنے لگی، سبحانک اللہم، اے اللہ پاک ہیں آپ اپنی تعریف کے ساتھ، اور بابرکت ہے آپ کا نام، اور بہت بلند ہے آپ کی شان، اور آپ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ جب نماز کی پکار آتی ہے تو تم کسی نہ کسی کام، کسی مسئلے میں الجھی ہوتی ہو، مگر تم سب چھوڑ کر اللہ کے سامنے آتی ہو اور اس کو کہتی ہو کہ آپ پاک ہیں ہر عیب سے، انسانوں کی طرح نہیں جو دھوکے دیتے ہیں، دکھ دیتے ہیں۔ کوئی اللہ آپ کے لیول کو نہیں پہنچ سکتا۔ میرے لیے سب سے بڑا نام آپ ہی کا ہے۔ میں آپ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکوں گی، نہ کسی انسان کے سامنے، نہ حالات کے۔ حنین خاموشی سے سن رہی تھی۔ نیچرل اب مسلسل کاٹتے ہوئے وہ چپ ہوئی تو وہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر الفاتحہ پڑھنے لگی۔ سب تعریف، سب شکر اللہ کے لیے ہے جو رب ہے دو جہانوں کا، وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ وہ ٹھہری۔ کبھی الفاتحہ پہ غور کرو، یہ قرآن کا دروازہ ہے، اس سے گزر کر ہی قرآن ملتا ہے۔ اس میں تم اللہ کا شکر ادا کرتی ہو کہ اللہ آپ ہی دونوں جہانوں کے خالق، مالک اور مدبر ہیں۔ آپ رحمان ہیں ساری کائنات کے لیے، چاہے کوئی مومن ہو یا کافر، انسان ہو یا چرند پرند، اور آپ رحیم ہیں مومنوں کے لیے۔ رحیم یعنی بار بار رحم کرنے والے۔ آپ بار بار ہمارے گناہ معاف کر کے ہمیں ایک اور موقع دینے والے ہیں۔ وہ مالک ہے جزا کے دن کا۔ الفاظ اس کے لبوں میں بھڑبڑائے۔ وہ سر جھکائے ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ جزا کا، بدلے کا دن۔ یہ آیت پڑھتے ہوئے اپنے سارے گناہوں کو سوچا کرو جن کا بدلہ ایک دن تمہارے سامنے جا سکتا ہے۔
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वो सर झुकाए हाथ बांधे बहुत आहिस्ता से पढ़ रही थी। अब तुम कह रही हो कि हम आपकी ही इबादत करते हैं और आप ही से मदद मांगते हैं। तुम्हें हर नमाज की हर रकत में ये आयत पढ़नी होती है, क्योंकि बेटा दो नमाज़ों के दरमियान बहुत से मामलात आते हैं, मसले, परेशानियाँ, चैलेंजेस। अल्लाह चाहता है तुम हर नमाज में खड़ी होकर उससे कहो कि तुम्हें सिर्फ उसी की मदद चाहिए। जब बार बार कहोगी तो फिर क्या वो मदद नहीं करेगा? हिना ने लम्हे भर के आंखें ज़ोर से नीची, दिल पे कोई आंसू ज़ोर से गिरा था। दिखाइए हमको सीधा रास्ता, उन लोगों का रास्ता इनाम किया जिन पे आपने, ना कि उनका रास्ता जिन पे आपने गज़ब किया, और ना उनका जो गुमराह हैं। आमीन। हर दो नमाज़ों के दरमियान तुमने बहुत से फ़ैसले करने होते हैं, चाहे वो आज क्या पकाने के मुतालिक हो या किसी के घर जाते हुए कपड़े कौन से पहनने हैं। अब तुम कहोगी नमाज के इतनी छोटी छोटी बातों से क्या ताल्लुक़, मगर नहीं हनी, नमाज का हमारी हर छोटी हर बड़ी बात से ताल्लुक़ होता है। इस आयत का पढ़ना तुम्हें हर फैसले को आसान कर देता है। और सूरह इखलास पढ़कर अब रुकू में झुक गई। सुभान रब्बियल अज़ीम वो 3 दफ़ा दोहरा रही थी। मेरा अज़ीम रब बहुत पाक है। ये इतराफ़ अल्लाह के सामने करने के लिए रुकू में झुकना क्यों ज़रूरी है? मुझे नहीं पता नमाज की सिंबॉलिक अहमियत क्या है, मगर बस इतना पता है हनीन कि रुकू में इंसान मौलिक होता है। उसका सर उसकी अना और गुरूर का सर चश्मा, उसकी इज़्ज़त की अलामत उसका सर। वो ना ज़मीन पे है ना अपने कंधों पे खड़ा है, बल्कि ज़मीन और आसमान के दरमियान मौलिक है। भी तो हालात आते हैं ना ज़िंदगी में जब हम बिल्कुल मौलिक होते हैं, तो ऐसे वक्त में भी ये एहसास हो ना कि मेरा अज़ीम रब बहुत पाक है, यानी वो सबसे ऊपर है और वो आपको दोबारा सीधा कर देगा। ये बात हमें हर रोज़ असरनो याद करने की ज़रूरत पड़ती है। वो बहुत ज़ब्त और तहम्मुल से दोबारा सीधी खड़ी हुई। समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द। सुन लिया अल्लाह ने उस शख्स को जिसने उसकी तारीफ़ बयान की। ए हमारे रब, सब तारीफ़ आप ही के लिए है। और सीधा खड़े होते हुए तुम्हें ये यकीन दहानी होती है कि जो तुम कह रही हो वो अल्लाह सुन रहा है और अल्लाह उसकी कदर करता है। वो तुम्हें समझता है, तुम्हारी हर छोटी से छोटी बात को समझता है। और अगर कोई ऐसा दोस्त मिल जाए इंसान को तो इसे और क्या चाहिए होता है। हनीन ने फिर से ज़ोर से आंखें मीच कर खोली, नमी ज़ब्त से अंदर ही उतार दी। वो नीचे झुकी, घुटने ज़मीन पे लगाए, हाथ फैलाकर सजदे की जगह पे रखे और पेशानी टेकते हुए मध्यम आवाज़ में बोली, सुभान रब्बियल आला, पाक है मेरा बरतर रब। सजदे के इस्तग़फ़ारात पढ़ते हुए तुम्हें चाहिए कि अपने गुनाहों को याद करो, मगर इस उम्मीद के साथ कि वो तुम्हारा रब है और वो बहुत बुलंद है, इंसानों की तरह दिल में बुग़्ज़ नहीं रखता। तुम माफ़ी मांगोगी तो माफ़ कर देगा, क्योंकि सिर्फ़ वही माफ़ कर सकते हैं। वो गाफिर है, गुनाहों को ढांपने वाला, खामोशी से इनको ढांप देगा, लोगों को नहीं बताएगा। तुम उससे कहोगे कि किसी को मत पता चलने दीजिएगा, तो वो नहीं पता चलने देगा किसी को। उससे कहकर तो देखो। सजदे में माथा टेके भी उसे बहुत बर्दाश्त से गले तक आंसू अंदर उतारे। वो मजबूत है, तो नहीं जज्बाती होगी। फिर अल्लाह अकबर कहती उठ बैठी, फिर दोबारा सजदे में गई। और तुमने कभी सोचा हनी, सजदे के इस्तग़फ़ारात में भी माफ़ी है और हम्द भी। हम्द यानी तारीफ़ और शुक्र। तो जहाँ तुम अपनी सारी अना गुरूर भुलाकर अल्लाह के सामने अपने ही कदमों के लेवल पे अपना सर रखती हो, वहाँ तुम सिर्फ माफ़ी नहीं मांग रही होती, बल्कि शुक्र भी अदा कर रही होती हो। तुम्हारी बुरी आदतें छुड़वाने का शुक्र, पुराने गुनाह ढांपने का शुक्र, तुम्हें दुनिया की हर नेमत देने का शुक्र और तुम्हें अपने सामने सजदा करने की तौफीक देने का शुक्र। हर किसी को ये नहीं मिलती और आसानी से नहीं मिलती। हनीन उठ गई। ज़ब्त से चंद गहरे सांस लेते उसने ख़ुद को नॉर्मल कर लिया और सर झुकाए बैठे हुए अत्तहियात पढ़ने लगी। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। मेरी सारी कौली, बदनी और माली इबादत सिर्फ़ अल्लाह के लिए हैं, अल्लाह के लिए ख़ास है। ए नबी, आप पे अल्लाह की रहमत, सलामती और बरकतें हों और हम पर और अल्लाह के नेक बंदों पर भी सलामती हो। मैं गवाही देती हूँ कि नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं।
تم اب سلام بھیجتی ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، اور تم ان لوگوں کو گویا مخاطب کر کے کہتی ہو سلام ہو آپ پہ یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ یہ وہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں جنہوں نے تمہیں نماز سکھائی ہے، یہ وہی ہیں جو تمہارے لیے معراج پہ بار بار واپس گئے تھے اور نمازوں کی تعداد کم کروائی تھی، یہ وہی ہیں جو اپنی آخری سانس تک فرماتے رہے تھے نماز نماز نماز، یہ وہی ہیں جو 23 سال تمہارے لیے ہر کسی سے لڑے تھے، تمہارے لیے انہوں نے اسٹینڈ لیا، تمہارے لیے وہ روئے، اور روز قیامت بھی تمہارے لیے تمہاری امت کے لیے آواز بلند کریں گے، اور ہم لوگ کہتے ہیں فلاں چیز صرف سنت ہی تو ہے، فرض تھوڑی ہے، اور حدیث کا کیا ہے، پتہ نہیں سچ ہو یا نہ ہو۔ اور یہ بہت تھا، حنا کے لیے اتنا بہت تھا، اس کے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے، گرم پانی سے چہرہ بھیگنے لگا۔ پھر تم درود پڑھتی ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، اور درود اور سلام بھیجتے ان کے اور ان کے لیے برکت کی دعا کرتے، تم ایک دم سے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر دیتی ہو، ایک دم سے، اچانک سے ہمارے درود کا حصہ ابراہیم بن جاتے ہیں۔ کون تھے ابراہیم؟ وہ جنہوں نے وفا کا حق ادا کیا تھا، وہ جن کے پاس قلب سلیم تھا، وہ جو کسی اور کے سامنے نہیں جھکے، بھیڑ چال کا حصہ نہیں بنے، اپنی عقل استعمال کی، اپنا اللہ خود ڈھونڈا، اور جب ڈھونڈ لیا تو اس کو کھویا نہیں۔ انہوں نے نہیں کھویا تو تم نے کیسے کھو دیا؟ آنسو اسی طرح اس کے گالوں پہ بہہ رہے تھے، اور زیر رب جعلنی پڑھ رہی تھی، اور تم اب دعا بھی ابراہیم علیہ السلام والی مانگ رہی ہو۔ اللہ کو ان کی دعائیں کتنی پسند تھیں کہ ان کو قرآن اور نماز میں محفوظ کر دیا۔ تم کہہ رہی ہو اے میرے رب مجھے بنائیے نماز کا پابند، اور میری اولاد کو بھی، اے ہمارے رب، اور ہماری دعائیں قبول فرمائیں، اے ہمارے رب مجھے معاف کر دیں، اور میرے والدین کو بھی، اور تمام مومنوں کو حساب کے کھڑے ہونے کے دن۔ وہ اب دائیں بائیں چہرہ گھما کر سلام کہہ رہی تھی، پھر اس نے چہرہ سامنے ہی رکھا، پیچھے نہیں موڑا، وہ آنسوؤں سے بھیگا تھا۔ اگر نماز سمندر ہے تو میں تمہارے ساتھ ایک قطرہ ہی شیئر کر پائی ہوں، اس کا مطلب اس کی پابندی کے ساتھ ہی کھلتا جائے گا تمہارے اوپر، لیکن اگر تم اس کا مطلب سمجھ جاؤ تو یہ تمہارے اوپر آسان ہو جائے گی، تم اس کا انتظار کرو گے کیونکہ تمہارے پاس ہر نماز میں اللہ سے شیئر کرنے کے لیے بہت کچھ ہوگا، تمہیں اس میں مزہ آنے لگے گا۔ یہ اللہ سے بات کرنے، یہ معراج بھی عطا کی گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ معراج پہ وہ اللہ سے ہم کلام ہونے گئے تھے، ہم تو نہیں جا سکتے آسمانوں پہ، ہم تو طور پہ بھی نہیں جا سکتے، تو ہمارے شوق کلام کی علاج اللہ نے نماز کے ذریعے رکھ لی۔ ہمارا طور، ہماری معراج ہماری نماز ہے، اس کی عادت پکی ہونی چاہیے، کیونکہ اگر ہم اپنے بچوں کو نماز کے لیے نہیں اٹھاتے جیسے اسکول کے لیے اٹھاتے ہیں تو ہم ان کو ساری عمر کے لیے اندھے کنویں میں دھکیل دیتے ہیں، سردی ہو یا گرمی، بچہ تندرست ہے یا بیمار، اسے پیار سے پکارنا پڑے یا کان سے پکڑ کر بستر سے کھینچ کر نکالنا پڑے، اسے اٹھایا جانا چاہیے۔ اسکول کے لیے اٹھاتے تو ہمیں ان کو سوتے دیکھ کر ترس نہیں آتا، پھر نماز کے لیے اٹھاتے وقت کیوں آ جاتا ہے؟ وہ آہستہ آہستہ بولتی تھی، بول کر نہیں تھکتی تھی۔ حنا دھیرے سے اٹھی، جائے نماز طے کی اور واپس کرسی پہ آ بیٹھی، گلابی آنکھوں کے ساتھ سر جھکائے وہ بولی تھی ابھی جوش تازہ ہے، گھر جا کر پھر سب پرانا ہو جائے گا، نماز پڑھ لوں گی مگر قائم کیسے رکھوں گی؟ ساری مسلمان قوم ایک ہی پیر کی مرید ہے اور وہ ہے ڈنڈا، کہتے ہیں آسمان سے اتری 4 کتابیں اور 5واں اترا ڈنڈا۔ ہنی نماز کی عادت 7 سال کی عمر میں نہیں ڈالی جائے تو 21 سال کی عمر میں تم بغیر ڈنڈے کے اسے نہیں ڈال سکتے، صرف 2 ماہ کے لیے اپنے اوپر ڈنڈا رکھو، ساری عمر کی نماز پکی ہو جائے گی، لکھ کر رکھ لو۔ مگر اس عمر میں امی کی ڈانٹ سے نہیں ڈرتی، نہ ان کے جوتے سے، تمہیں اپنا ایک نماز نگہبان بنانا پڑے گا۔ نماز میں نگہبان؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں، اپنی کسی ایسے جاننے والی لڑکی کو اپنا نگہبان مقرر کرو جو تمہاری بیسٹ فرینڈ نہ ہو، اس سے اتنی بے تکلفی نہ ہو کہ وہ تمہیں رعایت دے، کوئی ٹیچر ہو، کوئی بڑی لڑکی ہو جس کا تم سے ذرا ریزرو، روڈ اور ادب والا رشتہ ہو، اس سے تم کہو گی کہ وہ تم سے روز پوچھے کہ آج تم نے کتنی نمازیں پڑھیں؟ یوں تو میں اس کے ڈر کی وجہ سے پڑھوں گی، نیت میں تو کھوٹ آ جائے گا۔ ابلیس! واہ! انہوں نے مسکرا کر گہری سانس لی۔ شیطان جب بائیں سے نہیں آ سکتا تو وہ دائیں سے آتا ہے، یعنی جب وہ تمہیں کسی اچھے کام سے روکنے کے لیے بری چیزوں کی ترغیب نہیں دے سکتا، جیسے نماز سے روکنے کے لیے میوزک اور گانوں کی، تو وہ تمہیں اچھی چیز کے ذریعے خراب کرتا ہے، تمہاری اپنی نیت میں شک ڈلواتا ہے۔ کسی کے سامنے نماز پڑھ رہی ہو تو کہے گا تم تو ریاکاری کر رہی ہو، تمہاری نیت خراب ہے، فلاں فلاں۔
اس سے تم پریشان ہو جاؤ گی اور عبادت کی لذت ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے لمحے بھر کا توقف کیا۔ بچہ نماز نہ پڑھے تو اسے سمجھانے، ڈانٹنے، پھر مارنے تک کا حکم ہے تو بچہ کیوں پڑھے گا؟ ماں باپ کے ڈر سے نا؟ تو کوئی بات نہیں، کسی کے ڈر سے تو پڑھے گا، عادت بنے گی، بڑا ہوگا تو خود سمجھ جائے گا۔ تم بڑی ہو مگر ابھی نماز میں گرو نہیں کیا تم نے، آہستہ آہستہ کرو گی تو پھر اللہ کا ڈر آتا جائے گا۔ سو حنین، اچھی عادتیں ڈالنے کے لیے کوئی ڈنڈا ملے یا کوئی انسپائریشن ملے وہ لے لینی چاہیے، تم اللہ کے لیے ہی یہ کر رہی ہو نا۔ بات حنین کے سمجھ میں آ گئی تھی۔ بہت عرصے بعد اس کے ذہن نے فجر کی نیند کا تریاق ڈھونڈ لیا تھا۔ زندگی کے بارے میں ایک خیال یہ بھی ہے، آج زندہ رہنے سے جان دینا آسان ہے۔ ماہ کامل کولمبو کے آسمان پہ دمک رہا تھا۔ شام گہری ہو رہی تھی۔ ہوٹل اسٹریٹ کے اوپر واقع تھا۔ اونچی سی عمارت شان سے کھڑی تھی اور پوری اسٹریٹ میں اس وقت آہستہ آہستہ رش سے بھر رہی تھی۔ لوگ فٹ پاتھ کے کناروں پہ آ کر بیٹھنے لگے تھے، جوش و جذبے سے۔ پھر چند گھڑیاں انہیں گزارنی تھی، پھر پراہر اپنا سفر طے کرتا مختلف گلیوں سے ہوتا ادھر آنا تھا۔ ایش گرے سوٹ پہ ملبوس، تازہ دم اور وجیح ہاشم اپنے سیل فون کے بٹن دباتا ہوٹل کی لابی میں بیٹھا تھا۔ قریب میں اس کے 2 گارڈز مستعد کھڑے تھے۔ ہاشم گائے بگائے گھڑی پہ نظر دوڑاتا گویا وہ انتظار میں تھا۔ نیچے تہہ خانے کا میکسیکن سیکورٹی سیل خاموش پڑا تھا۔ میری نے کھانا لا کر رکھا اور خاموشی سے باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی وہ دونوں تیزی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ اب 1 گھنٹے کے بعد چائے کے لیے آئے گی، ہمارے پاس صرف 1 گھنٹہ ہے۔ خاور آگے بڑھا اور سعدی کے ساتھ مل کر پلنگ اٹھا کر دوسرے کے اوپر رکھا۔ اب دونوں اس کے اوپر چڑھے یہاں تک کہ خاور کے ہاتھوں نے چھت کو چھو لیا۔ وہاں ایک تیز روشنی والا لائٹ فکسچر لگا تھا۔ اس کی پلیٹ کے نٹ وہ رات کو ہی ڈھیلے کر چکے تھے۔ اب کانٹے سے جو چاولوں کے ساتھ آیا تھا ذرا سا گھمایا تو کیل پیچ علیحدہ ہو گئے اور پلیٹ ہاتھ میں آ گئی۔ کیا کسی کو راستے کے بارے میں علم نہیں؟ اس راستے کے بارے میں سعدی نے بے چینی سے پوچھا۔ یہ جیل میں نے ڈیزائن کی تھی، مجھے 20 دن دیے تھے ہارون عبید نے۔ اتنے وقت میں بھی اگر میں یہ راستہ نہ رکھتا تو کرنل خاور نہ ہوتا۔ میں نے یہ ہاشم کے لیے کیا تھا کہ ہو سکتا ہے اسے مسز عبید کو نکلوانے میں کوئی فائدہ ہو۔ تم بھی شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہو۔ سعدی نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ خاور نے گھور کر اسے دیکھا اور پھر پلیٹ ہٹائی۔ اوپر لوہے کی چادر تھی۔ اس نے انگلیوں سے ٹٹول کر کونے میں ایک جگہ کو دبایا۔ فوراً ہی لوہے کی چادر سلائڈ کر کے ہٹتی گئی۔ آگے سیاہ خلا تھی۔ پہلے سعدی اوپر چڑھا اور پھر خاور۔ اندھیرے میں اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا چاہا۔ وہ ایک ایلیویٹر شافٹ تھی جس میں کوئی لفٹ نہ تھی مگر لفٹ کا پورا راستہ سا بنا تھا اوپر عمارت کے اختتام تک۔ ذرا ذرا فاصلے پہ ننھے ننھے بلب لگے تھے۔ ذرا دیر بعد آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کی عادی ہوئیں تو وہ راستہ صاف دکھائی دینے لگا۔ لوہے کے جنگلے، راڈز اور ڈنڈے سے لفٹ جتنی جگہ بالکل خالی۔ سہج سہج کر اوپر چڑھنا تھا اور اگر راستے میں پیر پھسلے تو یہاں سے لاش بھی نہ ملتی۔ اوپر آ کر خاور نے لوہے کی چادر بند کر دی۔ اب وہ دونوں احتیاط سے ٹٹول کر اوپر چڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ باہر کچن میں بیٹھی میری نے بے اختیار ماتھے پہ ہاتھ مارا۔ گارڈ نے استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ کھانا کھانے سے پہلے مجھے چکھنے کا کہتا ہے، اگر نہ چکھا تو گھنٹے بعد بھی یوں ہی کھانا رکھا ہوگا۔ ذرا میرے ساتھ آؤ، میں پہلے اس کا کھانا چکھ لوں، برے موڈ کے ساتھ کہتی وہ گارڈ کو لیے سعدی کے کمرے کی طرف چلی آئی۔ گارڈ نے کوٹ دبائے اور دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلنے کی آواز اتنی تھی کہ اوپر اندھیرے میں چڑھتے سعدی اور خاور رک گئے۔ اب سعدی کو ٹھنڈے پسینے آ گئے، خاور بھی سن ہو گیا۔ نیچے میری جیسے ہی اندر داخل ہوئی وہ گویا گنگ ہو گئی۔ کمرہ خالی تھا، کوئی نہ تھا یہاں۔ اگلے ہی لمحے گارڈز کا شور بڑھا ہوا۔ کرنل خاور، سعدی نے لوہے کی سیڑھی نما جنگلے پکڑے گہری سانس لے کر اوپر دیکھتے کہا، زندگی ہمیں یہ دوبارہ موقع نہیں دے گی، اس لیے تیز چڑھو۔ اور تو یہ سب جانتے ہیں کہ شدید خوف اور شدید پریشانی کے عالم میں بھی انسان سروائیو کر سکتا ہے اگر وہ خود ہار نہ مانے۔ ان دونوں کی رفتار میں برق روی آ گئی تھی۔ وہ تیز تیز اوپر چڑھ رہے تھے۔ نیچے گارڈز پاگلوں کی طرح کمرے کا ایک ایک کونا ٹٹول رہے تھے۔ تبھی کسی کی نظر اوپر ذرا سے ہلے ہوئے لائٹ فکسچر پہ پڑی۔ لفظ نشتر کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں۔ خط محبت کا بھی وہ لکھتا ہے تلوار کے ساتھ۔ اسلام آباد میں 6 اسٹار ہوٹل کے زرد روشنیوں سے جگمگاتے شاہانہ طرز کے ڈائننگ ایریا میں ایک میز پہ وہ چاروں براجمان تھے اور بڑے ادب سے عشائے طعام پیش کر رہے تھے۔
وہ یوں بیٹھے تھے کہ میز کے ایک طرف آبی اور ہارون تھے اور دوسری جانب وہ دونوں۔ ہارون شلوار سوٹ کے اوپر کوٹ میں ملبوس مسکرا کر آبدار سے پوچھ رہے تھے کہ اس نے اپنے مہمانوں کے ساتھ اپنے والد کی شکایتیں کی ہیں یا نہیں۔ آبی بھی مسکرا کر کہہ رہی تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس نے سرخ اسکارف کشمیری لڑکیوں کے انداز میں چہرے کے گرد لپیٹ کر پیچھے کو ڈال رکھا تھا۔ کانوں میں ایمرلڈ اور ڈائمنڈ ٹاپس دمک رہے تھے۔ نیچے سفید ملائم سا سویٹر تھا جس کی ہائی نیک کے اوپر زمرد کا نیکلیس جگمگا رہا تھا۔ وہ خوش اور آسودہ لگ رہی تھی، بولنے کے ساتھ ساتھ مسلسل کھا رہی تھی۔ فارس ابھی تک خاموش تھا، چہرے پہ رسمی مسکراہٹ سجائے وہ گرے شرٹ پہ سیاہ کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ کبھی کبھی وہ سنہری آنکھیں اٹھا کر ہارون کو دیکھ کر مسکرا کر ان کی بات کا جواب دیتا، پھر سر جھکا کر پلیٹ کی طرف مصروف ہو جاتا، گو کہ وہ زیادہ کھا نہیں رہا تھا۔ زمر آج دل سے تیار ہوئی تھی۔ آبی کے کوڑے سفید رنگ کے برعکس اس نے سلک کی سیاہ لمبی قمیض پہن رکھی تھی۔ گھنگریالے بال سامنے سے ذرا سے پیچھے کر کے پن لگا کر کھلے چھوڑ دیے تھے اور بوڑھی آنکھوں میں گہرا کاجل تھا۔ جب کوئی اسے مخاطب کرتا تو وہ آنکھیں ان پہ جما کر جواب دیتی اور پھر ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتی۔ مصنوعی باتیں، مصنوعی روشنیاں۔ سوری فارس، آپ کتنا عرصہ جیل میں رہی ہیں؟ پران کا ٹکڑا کانٹے میں پھنساتے ہارون نے سرسری انداز میں سوال کیا۔ آبی ذرا غیر آرام دہ ہوئی مگر فارس نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ آپ سے 3 سال کم۔ ہارون کو اس کے جواب نے چونکایا بھی اور محظوظ بھی کیا۔ لقمہ چباتے ہوئے مسکرا دیے۔ میں نے 7.5 سال کی قید کاٹی ہے، کل ملا کر 3 دفعہ جیل جا چکا ہوں۔ تم ابھی مجھ سے بہت پوچھے ہو۔ طرز تخاطب بدل دیا۔ آبدار نے آسودہ سی سانس لی۔ زمر خاموش نظر گائے بغائے فارس اور ہارون پہ ڈال لیتی تھی۔ آپ جہاں بھی رہے ہیں، آپ A کلاس قیدی تھے، میں C کلاس قیدی تھا۔ آپ میرا مقابلہ نہیں کر سکتے سر۔ آبی کے ابرو تعجب سے کٹے ہوئے۔ آپ تو انٹیلیجنس آفیسر تھے، پڑھے لکھے تھے، اچھے خاندان سے تھے، آپ کو تو عدالت کو A کلاس الاٹ کرنی چاہیے تھی۔ تعلیم، خاندانی پس منظر اور جاب وغیرہ کی بنیاد پہ ہی قیدیوں کی کلاس کا تعین کرتی ہے نا عدالت۔ اور تائیدی نظروں سے زمر کی طرف دیکھا جس نے محض سر ہلا دیا۔ جب پتہ ہے تو مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہے؟ عدالت نے میری کلاس B مقرر کی تھی مگر چونکہ میں ہارون عبید نہیں تھا اس لیے جیل کے اندر مجھے وارڈن کی مرضی کے بلاک میں پٹکا گیا تھا۔ وہ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ ساتھ ٹھہر ٹھہر کر بتا رہا تھا۔ اور اس دفعہ؟ ہارون نے تشویش سے پوچھا۔ اس دفعہ میں اپنی مرضی سے C بلاک میں گیا تھا، اور مسکرا کر سر جھکائے کانٹے سے کھانے کا ٹکڑا توڑنے لگا۔ جیل کیسی ہوتی ہے؟ آبی اب نہیں کھا رہی تھی، کونیا میز پہ رکھے آگے ہو کر بیٹھی پورے دھیان سے اس طرف متوجہ تھی۔ جیل؟ فارس نے رک کر سوچا، اس کے چہرے پہ تکلیف سی ابھری، پھر اس نے نگاہیں اٹھا کر آبدار کو دیکھا تو سنہری آنکھوں میں کرچیاں سی تھیں۔ جیل میں آپ اکیلے ہوتے ہیں، کوئی آپ کا دوست نہیں ہوتا، کوئی آپ کا خیال نہیں کرتا۔ اسے بہت کچھ یاد آیا۔ جب میں جیل میں گیا تو سب سے پہلے مجھے ایک کمرے میں جانا تھا قراتین سے ملنے۔ قراتین؟ عامر اور ہارون نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ ہی مینس کوارنٹین۔ زمر نے سنجیدگی سے وضاحت کی۔ وہ بالکل چپ سی ہو گئی تھی، یہ سب اس کے لیے بھی تکلیف دہ تھا۔ مگر پاکستان میں کوارنٹین نہیں ہوتا، قراتین ہوتے ہیں۔ جیل کی اپنی زبان ہوتی ہے، اپنے لہجے ہوتے ہیں۔ پھر آبی کے ہنوز الجھے چہرے کو دیکھ کر کہنے لگا، قراتین وہ شخص ہوتا ہے جو نئے قیدی، جس کو آپ امریکی فلموں میں نیو فش کہہ کر پکارتے سنتی ہوں گی، اس نئی مچھلی کو قراتین کے پاس سے گزرنا پڑتا ہے۔ وہ اس کو اس کی کلاس، اس کا بلاک، اس کی بیرک، اس کے ذمہ مشقت سب کچھ الاٹ کرتا ہے۔ قراتین جیل کا بادشاہ ہوتا ہے۔ وہ قیدی کو پہلی ملاقات میں اسے نہ ماننے کے 25,000 لیتا ہے، وہ قیدی کو ہاتھ تک نہ لگانے کے 40,000 لیتا ہے، وہ ہلکا کام دینے کے 65,000 لیتا ہے، اور یہ رقم وہ ہر مہینے قیدیوں سے ملنے آنے والوں سے لیا کرتا ہے۔ وہ طے کرتا ہے کہ آپ کی جیل میں قسمت اور زندگی کیسی ہونے جا رہی ہے۔ اگر آپ اس کو ذرا سا بھی خفا کریں تو قراتین بادشاہ آپ کو بدنام زمانہ مجرموں کی بیرکوں میں ڈال دیتا ہے، اور آپ پوری رات اس خوف سے نہیں سو سکتے کہ آدھی رات کو کوئی آپ کو صرف تکلیف پہنچانے کے لیے چھڑا مار جائے گا، اور آپ نہ بھی مریں تو وہ تکلیف وہ آپ کے اندر بہت کچھ مار دیتی ہے۔ اور دن کی روشنی میں تو ویسے بھی مارنے والے بہت ہوتے تھے۔ اپنی پلیٹ کو دیکھتے وہ کہی جا رہا تھا، ہر روز شام 5 بجے قیدیوں کی چیکنگ ہوتی تھی، قطار میں جانوروں کی طرح کھڑا کر کے ان کا معائنہ کیا جاتا تھا، صرف مارنے پیٹنے کا بہانہ تھا۔ اور کھانا، میز پہ سجی انواع و اقسام کی ڈشز کو دیکھ کر وہ مسکرایا، زخمی مسکراہٹ۔ ان کے مطابق ہر ہفتے میں 3 دن چکن اور بیف لازمی ہے، بریانی بھی بنے گی اور 2 وقت کی چائے بھی۔ صبح ناشتے میں سبزی کی بھجیا بھی ملے گی۔ مگر C کلاس قیدی اگر گوشت کی شکل بھی دیکھتے تو وہ برڈ فیلو سے مری ہوئی مرغیوں کا ہوتا تھا، یا پھر ہوتا ہی نہیں تھا۔ دال اور سبزی کی بھی سب سے سستی قسم ملتی تھی کھانے میں۔
ایک احسان حکومت کرتے کہ گھر کا کھانا الاؤڈ ہے، مگر میری بہن جو حلوے اور میوے اور کھانے میرے لیے بھیجا کرتی تھی وہ بہت کم مجھ تک پہنچتا تھا، راستے میں ختم ہو جاتا تھا۔ میں ان کو منع کرتا تھا کہ وہ محنت نہ کیا کریں۔ میں نے زندگی میں اس سے پہلے کبھی رشوت دی نہ لی، لیکن یہ کام بھی میں جیل میں شروع کیا۔ وارڈن کو 500 روپیہ فی بندہ ماہور دو تو 4-5 لوگ مل کر اپنا چولہا لگا سکتے اور اپنا کھانا پکا سکتے۔ جگہ جگہ 5-5 لوگوں نے گروپ بنا کر یہ کام شروع کیا ہوا تھا۔ اسے ہانڈی دال کہتے تھے۔ میں بھی اس غیر قانونی اور رشوت انگیز کام میں 4 سال شامل رہا، کیونکہ میں لنگڑوں والی دال اور مری ہوئی مرغی نہیں کھا سکتا تھا۔ ہمارے جیسے معاشروں میں جہاں قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اپنی بقا کے لیے انسان قوانین توڑنے پہ مجبور ہو جائے اور اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہ ہو تو کیا یہ کرنا غلط ہوگا؟ اسی لیے اسٹیپنی احمد شفیع جب کہتے ہیں کہ ریجن رائٹس ملنے چاہیے تو وہ ٹھیک کہتے ہیں۔ وہ ٹھہرا اور سر جھکائے، کانٹے کو پلیٹ میں پھیرا۔ میز پہ مصور کن سا سناٹا تھا۔ آبی کا گلا رن چکا تھا اور آنکھوں میں پانی تھا۔ زمر بالکل خاموش اور اسپاٹ تھی۔ ہارون نے گہرا سانس لی۔ تمہارا واقعی مجھ سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ وہ جیسے پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھے۔ مگر تم نے کراطین والی بات پوری نہیں بتائی۔ رشوت تو تم نے ہانڈی دال کو پہلی دفعہ دی تھی، تو کراطین کو کیا دیا؟ فارس ان کو دیکھتے ہوئے زخمی سا مسکرایا۔ اس سے پہلی ملاقات کرنے والے خوف سے کانپ رہے ہوتے تھے۔ وہ بادشاہ تھا۔ وہ کچھ بھی کہہ سکتا تھا، ان کی عزت کا جنازہ نکال سکتا تھا۔ میرے ساتھ اس نے گفتگو میری بیوی کے نام سے شروع کی تھی۔ آبی کا سانس رک گیا۔ اور آپ نے کیا کیا؟ میں نے اسے مارا۔ اپنی آبرو کی طرف اشارہ کیا۔ ادھر سے خون نکلنے لگا تھا اس کا۔ 12 ٹانکے آنکھ کے قریب لگے تھے۔ اس نے مجھے سی کلاس میں بدنام زمانہ مجرموں کے ساتھ شفٹ کر دیا۔ تب وہ جیل میں ایک اعلیٰ عہدے پہ فائز سرکاری ملازم تھا۔ آج وہ اسی جیل میں قید ہے۔ اور اس کو قید کس نے کروایا؟ آبدار نے سانس روک کے پوچھا تھا۔ وہ زخمی سا مسکرایا۔ شاید کسی نے بیوی کے کردار پہ حملہ کرنے کا انتقام لیا اور صرف مارنے سے اس کا دل نہ بھرا ہو، اور کندھے اچکا کر پوری توجہ سے کھانے لگا۔ آپ بھی مسکرا دی۔ اسے اس لمحے فارس سے فخر ہوا تھا۔ نگاہیں موڑ کر ہارون کو دیکھا۔ وہ بھی اس کی کمپنی سے لطف اندوز ہوتے دکھائی دیتے تھے۔ آبدار کی گردن مزید کڑا گئی۔ اس نے زمر کی طرف چہرہ پھیرا۔ اور آپ نے ڈلوایا تھا نا فارس کو قید میں، ہے نا؟ بہت سادگی اور معصومیت سے اس نے زمر کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا تھا۔ لمحے بھر کے لیے اس میز پہ شدید تناؤ در آیا۔ فارس نے چونک کر پہلے آبی کو دیکھا، پھر زمر کو۔ اسے برا لگا تھا اور وہ ناگواری سے ٹوکنے لگا تھا جب آف کورس میں نے فارس کو گرفتار کروایا تھا۔ وہ آبی کی آنکھوں میں نظریں جمائے مسکرا کر بولی تھی، کیونکہ مس عبید میں نے ساری زندگی لوگوں کو انصاف دلوانے کے لیے جدوجہد کی ہے۔ اگر میرے خاندان میں میرے ورژن آف ٹروتھ کے مطابق کوئی شخص مجرم ہے تو میں انصاف کے اصول کے لیے اس کے خلاف بھی کھڑی ہوں گی اور قانون کی پوری مدد کروں گی۔ کیا آپ ایسا کر سکتی ہیں؟ گردن اٹھا کر وہ ہموار مگر فخریہ لہجے میں بولی تھی، دل پہ جو گزری سو گزری۔ کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ اس نے بامشکل تھوک نکلا۔ ہارون نے بھی تنبیہی نظروں سے اسے گھورا۔ شاید میں ایسا نہ کر سکتی۔ آئی ایم سوری، میں نے سنا تھا آپ نے سعدی یوسف کے میموریل ڈنر پہ کہا تھا۔ ہارون نے غیر آرام دہ پہلو بدلا کہ آپ کے بھتیجے نے آپ کو اپنا گردہ ڈونیٹ کیا تھا۔ یہ سب بہت مشکل ہوگا آپ کے لیے، اس کا ہو جانا۔ وہ اب سخت الفاظ کا اثر ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ زمر نے گہری سانس لی۔ مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے، مگر مجھے امید ہے کہ وہ زندہ ہے۔ ان 8 ماہ میں چند لمحوں کے لیے بھی اپنا فون آف نہیں کرتی، اس ڈر سے کہ وہ کال کرے گا، اور اگر میں نے نہ اٹھایا تو کیا ہوگا، کیونکہ مجھے پتا ہے وہ سب سے پہلے مجھے کال کرے گا۔ میز پہ خاموشی کا دورانیہ بڑھ گیا۔ پھر ہارون نے ہمدردی اور اپنائیت سے پوچھا، وہ کس طرح کا انسان تھا؟ مہربان، نرم دل، اور زمر کہنے لگی، مگر فارس نے چہرہ اٹھا کر اطمینان سے کہا، فریب کار۔ سب نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ سر جھکا کر پلیٹ میں چھری کانٹا چلاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس نے اپنے خاندان کے ہر فرد کو یہ یقین دلا رکھا تھا کہ سب سے زیادہ محبت وہ اسی سے تو کرتا ہے، رازدار بھی وہ اسی کا ہے، اور سب سے بڑی قربانی وہ اسی کے لیے دے گا۔ جب وہ نہیں رہا تو معلوم ہوا ہمیں کہ ہم میں ہر شخص ہی خود کو سعدی کا سب سے اچھا دوست سمجھتا ہے۔ ایسے شخص کو آپ فریب کار نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ زمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے کمال ضبط سے ان کو اندر اتار دیا۔ اس نے فارس سے سعدی کا ذکر بہت کم سنا تھا، اور اس طرح تو شاید پہلی دفعہ، مگر پہلے کب وہ اسے بولنے کا موقع دیتی تھی؟ فارس غازی، ہارون نے بہت امید سے اسے دیکھ کر کہا، میرے لیے کام کرو۔ میں جاب انٹرویو چائے پہ نہیں دیا کرتا، اور آپ سے اتنے اچھے دوستانہ ماحول میں ملاقات کرنے کے بعد میں آپ کے لیے کام کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ دوستوں کے ساتھ کاروبار نہیں کیا جاتا۔
اگر تم سیاستدان ہوتے تو اتنی جیل کاٹ کر ووٹ ملتے، سیاستدان نہیں ہو اس لیے اب نوکری تک ملنا مشکل ہوگی، نوکری کے بغیر تمہارا کیا بنے گا؟ وہ سمجھانے والے انداز میں کہہ رہے تھے۔ فارس بند ہونٹوں سے لقمہ چباتے ہوئے مسکرایا اور ذرا آگے کو جھک کر ہارون کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ ایک بے گناہ آدمی کو ایک بدنامی ضمانت جیل کے سی بلاک میں بے رحم اور خطرناک دہشت گردوں، اسمگلرز اور قاتلوں کے ساتھ 4 سال کے لیے بند کر دیں، اور اگر وہ سروائیو کر جائے تو کیا اس کے کچھ بن جانے میں آپ کو شک ہونا چاہیے؟ بہت عرصے بعد ہارون کو کسی نے اتنا محظوظ کیا تھا۔ مسکرا کر آسبات میں سر ہلایا۔ میری پیشکش تمہاری میز پہ دھری ہے، مجھے جواب کا انتظار رہے گا۔ آبی بھی تائید انداز میں مسکرائی اور زمر کو پتہ نہیں کیا مگر کچھ بہت برا لگ رہا تھا۔ اوکے گائز، ابھی آج کے ایپیسوڈ کو اتنا ہی رکھتے ہیں اور باقی بعد میں انشاءاللہ آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیں، اس میں کمنٹ کر دیں اینڈ شیئر بھی کر دیں۔ کمنٹ میں مجھے اپنی فیڈ بیک ضرور بتائیں اور آپ کو آج کے ایپیسوڈ کیسی لگی ہے وہ بھی مجھے بتائیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ جب نمل کی میں آگے ایپیسوڈز اپلوڈ کروں تو آپ تک فوراً پہنچ جائے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔